تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ایک بہن سعودی عرب سے سوال کی ہے۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات نے عدت گزاری یا نہیں گزاری؟ اگر نہیں گزاری تو کیوں نہیں گزاری؟ اس کی وجہ فرما دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ جی بہن، ماشاءاللہ عورتیں بھی ایسے سوال کرتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بھئی عورتوں کی دماغ کہاں تک جاتے ہیں۔ تو بڑی اچھی بات ہے کہ بھئی ہمارے مستورات کے اندر بھی ایک تحقیقی اور مطالعے کا ایک جذبہ شوق ہے۔ تو بہرحال دیکھیں بہن، میں تفصیل اگر جائے تو بڑی کتابوں کے حوالے بھی میں دے سکتا ہوں، لیکن بہتر تو یہ کہ بھئی ایک مختصر ہمارا سوال جواب کا چل رہا ہے تو میں یہاں مختصر جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں جواب یہی ہے کہ بھئی آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات کا جو حال ہے یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا اس بات کا ہمارا عقیدہ ہے اور ہم مانتے بھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنے قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں، اور کئی لوگوں کو اس بات سے مشاہد بھی ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے اندر زندہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھے سلام کرتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں، اور میری امت کے حالات مجھ پر پیش بھی کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ بات ثابت ہے اور قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں، تو پھر ازواج مطہرات کا جو حال ہے وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا۔ جیسا کہ عام لوگوں کا ہے کہ بھئی اگر کوئی عام آدمی اگر مر جائے تو پھر اس بندے پر کیا ہوتا ہے کہ اس عورت پر کیا ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کی عدت گزارنا اس پر ضروری ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول جب زندہ ہیں تو پھر اللہ کے رسول کی بیویوں پر عدت گزارنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح عام امتوں کے قانون کے لیے بھی عام لوگوں کے لیے قانون شریعت کا حکم یہی ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد اس کی عدت گزارنے کے بعد وہ عورت دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے، اور یہ اصول ایک ضابطہ بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ بھی عورت اپنے شوہر کی عدت گزارنے کے بعد دوسرے چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ اس لیے لیکن ازواج مطہرات کے اندر یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ ازواج مطہرات یہ امت کی مائیں ہیں، وہ امہات المؤمنین، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من ازواجہم۔ اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ بھئی نبیوں کی جو بیوی ہیں یہ عام بیوی نہیں، یہ امت کی مائیں ہیں۔ یہ جب امت کی مائیں ہیں تو پھر ماں کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ نبی امت کے لیے باپ ہوتا ہے اور ان کی بیوی امت کے لیے ماں ہوتی ہے۔ جب ماں ہے تو پھر اولاد تو کس طرح کی اجازت دی جاتی ہے کہ بھی وہ نبی کی بیوی کے ساتھ نکاح کرے گا، اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ نبی کی بیوی کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ اگر میں ایک بات اپنی بات کہہ رہا ہوں، اگر اجازت مل جاتی تو پھر عام لوگوں کی طرح اگر آدمی رویہ اختیار کیا تو پھر نبی کو تکلیف ہوگی اس سے۔ تو بہرحال اللہ نے اس اصول ضابطے کو ختم کر دیا کہ نبی کی جو بیوی ہوتی ہے یہ امت کے لیے ماں ہوتی ہے، تو ماں سے نکاح کرنا شریعت کے اندر حرام ہے۔ تو بہرحال بہن، آپ کے سوال کے اندر دو باتیں ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں، قبر اطہر کے اندر زندہ ہیں، تو جو زندہ ہے اس کی عورت پر عدت گزارنا واجب نہیں، تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ازواج مطہرات تھیں، انہوں نے عدت نہیں گزاری۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ یہ دنیا سے تو پردہ ہوئے لیکن زندہ تو ہیں، آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام عورتوں کی طرح کیا ہے کہ بھئی وہ انتقال کے بعد عدت گزارنے کے بعد وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک کی بیویوں کی بات ہے وہ امت کی مائیں ہیں، تو لہٰذا وہ دوسرے مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے امت کی جب مائیں ہیں تو پھر ان کے لیے تو شریعت کا حکم یہی ہے کہ وہ دوسروں سے نکاح بھی نہ کرے۔ تو بہرحال بہن، آپ کے سوال کا جواب امید ہے کہ پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جہاں تک کی دلائل کی بات ہے، میں دلائل بھی لکھ کر ڈال دیتا ہوں، جس کو بھی اگر دلائل دیکھنا ہو تو وہاں وہ اطمینان کے ساتھ دلائل دیکھ بھی اور پڑھ بھی سکتا ہے۔